السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاون اردو چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، آج ہم نون ساکن کو اور نون غنہ کو جانیں گے کہ ان کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، ان کے ہجے کیسے بچوں کو کرائیں اور کیسے ان کو پڑھنا سکھائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر نون ساکن کو لکھا ہے گن کر لو، گن کر دو۔ یہاں پر یہ کنکھل لکھا ہے، نون ساکن سے پہلے زبر ہے تو کنکھل، نون ساکن کو ملا کر کے پڑھ دیا آسانی سے۔ کنکھل جگہ کا نام ہے، یہاں پر بھی ہریدوار میں ایک بستی کا نام کنکھل ہے۔ کن یعنی کچھ آواز سنائی دینا، ہلکی ہلکی آواز کانوں میں پڑنا، اس کو کن بولتے ہیں۔ تو یہاں پر نون ساکن کو ملا کر کے پڑھ دیا آسانی سے، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ لیکن اب یہاں پر غنہ ہے، نون غنہ، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں اس کو گن نہیں پڑھیں گے اور گا نہیں پڑھیں گے، تو اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا وہی آپ کے سامنے آج ہم پیش کرتے ہیں۔ گن کو کنگن پڑھنا ہے تو کنگن اس کا ہم رواں پڑھیں گے تو آسانی سے ہم نے پڑھ دیا، لیکن بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے تو بچوں کو ہجے کرانا ہوتا ہے، ہجے کرا کے پڑھانا، تو اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے کہ اس کو غنہ کو ہم اس غنہ کیسے پڑھیں۔ اور غنہ اور اس کو ہجے اگر بچے کے صحیح ہو جائیں تو املا میں بھی اس سے مدد ملتی ہے اور نقل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہم ان حرفوں کا، ان الفاظ کا ہم آپ کو یہاں پر آج غنہ اور ہجے پڑھیں گے اور غنہ کا استعمال کریں گے۔ پہلا ہے کنگن، تو یہاں پر ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے، کاف اور کاف سے بنا کھے، گاف اور گاف سے بنا گھے، ان سے پہلے اگر نون غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر تین حرفوں کو ملا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ کاف نون گاف، کاف نون گاف زبر کنگ۔ اگر ہم اس کو الگ الگ پڑھیں گے تو تلفظ صحیح نہیں ہوگا، تو تین حرفوں کو ملا کر کے پڑھتے ہیں تو تلفظ اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ کاف نون گاف، کاف نون گاف زبر کنگ، گاف نون زبر گن، کنگن۔ گاف نون گاف زبر گنگ، گاف الف زبر گا، گنگا۔ گنگا نہیں پڑھیں گے، غلط ہو جائے گا، تو تین حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے گنگا۔ ایسے ہی یہاں پر کھے ہے جو کاف سے بنا ہے، کاف دو چشمی ہے کھے، یہ بھی ایک پورا حرف ہوتا ہے۔ پنکھا، پے نون کھے زبر پنکھ، کھے الف زبر کھا، پنکھا۔ اس کو ہم الگ نہیں پڑھ سکتے، نون ساکن نہیں پڑھ سکتے ورنہ پنکھا ہو جائے گا اور وہ غلط ہو جائے گا۔ تو پے نون کھے زبر پنکھ، تین حرف ہوئے، ملا کر کے پڑھیں گے پنکھ، کھے الف زبر کھا، پنکھا۔ ایسے ہی سنکارا، سین نون زیر سن، کاف الف زبر کا اگر پڑھ دیا تو سنکارا ہو جائے گا، جو تلفظ غلط ہوگا۔ صحیح ہے تین حرفوں کو ملا کر کے پڑھنا، سین نون کاف زیر سنگ، کاف الف زبر کا، رے الف زبر را، سنکارا۔ کنگن، گنگا، پنکھا، سنکارا۔ ایسے ہی مشق کے طور پر نیچے بھی کچھ الفاظ لکھے ہیں، جیسے کنکر، یہاں بھی اس کو ملا کر کے پڑھیں گے، کاف نون کاف زبر کنگ، کاف رے زبر کر، کنکر۔ جیم نون گاف زبر جنگ، گاف لام زبر گل، جنگل۔ الف نون گاف زبر انگ، گاف لام زبر گل، انگل۔ ہر جگہ تین ہی حرفوں کو ملا کر کے پڑھا جائے گا، جب ہی اس کا تلفظ صحیح ہوگا۔ آگے لکھا ہے جنگ، جیم نون گاف زبر جنگ، ڈھے دال، یہ ہوتا ہے ڈال، اور اس میں دو چشمی ہے ملی تو اس کا تلفظ ہوا ڈھے، اور اگر دو چشمی نہ ہو تو پھر ہوتا ہے دھے، اور اب ہے یہ ڈھے۔ ڈھے نون گاف زبر ڈھنگ، یہاں پر ایک ڈھے ہو گیا اور نون اور گاف تین ہی حرف ہوئے، ہے الگ نہیں کریں گے، تو ڈھے ہوا تو ڈھے نون گاف زبر ڈھنگ، رے نون گاف زبر رنگ۔ تو اس طرح ان حرفوں کے، ان الفاظ کے ہجے ہوں گے، بچوں کو آسانی سے پڑھانے میں سہولت رہے گی۔ تب کہ معلوم یہ ہونا چاہیے کہ جہاں پر بھی کاف یا گاف یا ان سے بنے ہوئے کھے اور گھے آوے تو وہاں ہم تین حرفوں کو ملا کر کے ہجے پڑھیں گے تو ہجے آسان ہو جائیں گے۔ کبھی کبھی کاف اور گاف کے علاوہ دوسرے حرفوں میں بھی غنہ کو تین حرفوں کے ساتھ پڑھتے ہیں، جیسے سنس، ہنس، دھنس۔ سنس، سین نون سین زبر سنس، ہے نون سین زبر ہنس، اس کو ہنس نہیں بولیں گے، ہنس ایک جانور کا نام بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی دھنس، اس کو دھنس نہیں بولیں گے یا دھنس نہیں پڑھیں گے، تو دھنس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تین حرفوں کو ملا کر کے پڑھیں گے، دھے نون اور سین دھس، ہے نون اور سین۔ ایسے ہی ہنس، اس کو بھی ہنس نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح
یہ غنہ کو یہاں پر ہم نے 3 حرفوں کو ملا کر کے پڑھا، لیکن کاف اور گاف اور اس سے ملنے والا کھے اور گاف سے ملنے والا گھے، یہاں پر ہم کو 3 حرفوں کو ملا کر ہی غنہ کو پڑھنا ہوتا ہے، تبھی غنہ کا صحیح تلفظ ادا ہوتا ہے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔